اور جب فتح مکہ کا موقع آیا 10,000 کا لشکر جرار، اور ان میں ایک ایک شخص وہ جو حضور کے ابرو کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہے۔ حضور اس عظیم الشان وفادار جاں باز لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا امامہ حضور نے باندھا ہوا تھا، اور جب حضور گھوڑے پر یا اونٹ پر تشریف فرما تھے تو آج حضور فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں نا، اور ان لوگوں پر فاتح بن کے جا رہے ہیں جنہوں نے بڑا ستایا تھا، بڑی باتیں کی تھیں، لیکن فرماتے ہیں حضور کے جانے کا اور داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ شانوں والے، عزتوں والے، عظمتوں والے رسول کی، رسولوں کے رسول کی، نبیوں کے امام کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، اور اتنی جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کی گردن کے ساتھ جا کے حضور کا سر نور لگتا تھا۔ حضور نے مقدس گردن کو جھکا کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا کے اس فتح کو قبول کیا، امت کو بتایا کہ اگر کبھی وہ تکلیف دے تو یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، اور اگر کبھی وہ اپنے فضل سے فتح یاب کرے تو یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ دائیں بائیں نہیں بھٹکے گا، یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، بلکہ اپنی توجہات کا مرکز اپنے رب کریم کی ذات کو رکھے گا۔ پھر بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہر موقع پر اس کا ذہن اپنے رب کی جانب مائل رہے گا۔ اس لیے اپنی ساری توجہات کو اپنے مالک کی جانب مبذول کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، تاکہ ہمارا دل روحانیت اختیار کرے، تاکہ ہماری فکری اور ہماری ذہنی ساری صلاحیتیں ہمارے رب کریم کی بارگاہ کی جانب توجہ کریں۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو کمزور کرتی ہے اور جس کی وجہ سے حد ہو جاتی ہے کہ یہ آخری بات، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہوتی ہے انسان کی اپنی جان۔ یعنی کوئی سب سے بڑی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے تجھے مار ہی دینا ہے، تو مرے گا میرے ہاتھوں سے۔ اور جو لوگ سب سے زیادہ قیمتی متاع بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی جان ہوتی ہے، اور جان اتنی قیمتی چیز ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں اور آپ کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگے تو دین کے کسی بنیاد کا وقتی طور پر لفظوں سے انکار بھی کرنا پڑے تو کر لو، جان بچا لو۔ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر تمہاری جان پہ بن آئی ہے اور تمہارے پاس اب جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم وہ چیز استعمال کرو جو بظاہر جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے چلو اتنی کھا لو جس سے جان بچ سکتی ہے، چونکہ جان بڑی قیمتی ہے۔ جان کو شریعت نے بڑا درجہ دیا، لیکن یہ کہ اگر یہ جان حق کے رستے میں رکاوٹ بننے لگے اور انسان اپنی جان کی فکر اس حد تک کرنے لگے کہ حق کے رستے میں آنے لگے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا بت اس قدر زیادہ اس کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ احقاق حق سے بھی اس کو مانے ہونے لگا ہے۔ تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ تمہیں نہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا۔ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کتب احادیث میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرے سچے نکھرے اور پاکیزہ باطن رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے اور میں نے غور و غوض کیا ہے، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ذرا بھی توقف نہیں کیا، فوراً فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، جان بڑی قیمتی چیز ہے پر یہ ایمان کے رستے میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے شریعت نے بڑی گنجائشیں، بڑی اجازتیں دی ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان مدینے والے محبوب سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ جب جان کی باری آئے اور ایمان کی باری آئے تو پھر جان جاتی ہے تو اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا ڈالو، بھلے اپنی جان ہو۔ تو میرے عزیز، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس انسان ہو جائے، اسے جان زیادہ پیاری ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ لوگ موت سے خوف کھانے لگتے، موت سے ڈرنے لگتے۔ ہم نے بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جو خائف ہیں، مر جانے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اگر کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے تو بلی جاتی تو نہیں، تو لے جاتی ہے۔ تو آپ جتنا مرضی بھی خوف کھائیں گے، موت ٹلے گی، وہ تو آئے گی۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، چلے مانیے گا نہ، ماننا چاہیے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں لوگ، لیکن بڑے سارے لوگ موت سے، یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، ابھی رپورٹ نہیں آئی، تو 3 راتیں پہلے ہی نیند نہیں آئی، تو یہ موت کا خوف ہے۔ یعنی ذرا کیپٹن نے کہا تھا، صرف ہلکا سا کہا تھا
کہ ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیں جہاز میں، موسم ذرا خراب ہے، تو بہت سارے لوگ کھانا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا. اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو ڈر آتا ہے، یعنی گاڑی کی بریک لگتی ہے ابھی اور خطرناک لگتی ہے، تو بہرحال 5-7 منٹ اعصاب کو برابر ہونے میں لگ جاتے ہیں، تو خوف آتا ہے. کیوں آتا ہے موت کا خوف؟ پتہ ہے آپ کو؟ جب دنیا سے پیار ہو جائے، جب زندگی آرام دہ ہو جائے، جب بہت سارا مال تجوریوں میں انسان جمع کر لے، جب اس کو محسوس ہو کہ وہ جو میرا بیڈ روم ہے اس کے اندر میں نے اتنی آسانیاں جمع کر لی کہ وہاں وہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور میرا فریزر انواع و اقسام کی غذاؤں سے بھرا ہوا ہے، اور میرے ایک ٹیلی فون کال پہ ہر چیز میرے دروازے پہ آ جاتی ہے. جب پورے طور پر بندہ دنیا کٹھی کر لے، پھر بزدل ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، خوف آتا ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا، دل دنیا سے لگ گیا. دعوے بھی لوگ کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ نسبت بڑا کام آئے گی قیامت میں. بہت سارے لوگ ہم نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں جنہوں نے جنت کی بکنگ بھی کرا رکھی، اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ 2-4 نعت خواں ان کے بھی واقف ہیں، 5-7 محفلیں وہ بھی کراتے ہیں، تو بکنگ تو ہے ان کے لیے بھی. وہ تو کہتے ہیں کہ مولوی تو پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل پیدا کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، حالانکہ ہمیں کل نعت خواں بتا کے گیا ہے کہ تیری نسبت ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ جائے گا، اور پکی خبر دے کے گیا ہے. آپ نے بکنگ کرا رکھی ہے، معاذ اللہ اللہ ماشاءاللہ، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ کا خیال ہے کہ جنت آپ کی ہے، تو پھر دنیا کی جو فانی قسم کی نعمتیں ہیں اس میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ پھر اس جنت کی طرف لپکیں. جب آپ کا خیال ہے کہ آپ کی نسبت بڑی تگڑی ہے، مضبوط ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں، تو پھر تو آپ کو فٹافٹ جنت کی طرف رخ کرنا چاہیے. میدان کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حق کے رستے میں جان کی پرواہ نہیں کرنی، اولاد کی پرواہ، سٹیٹس کی پرواہ، دولت کی پرواہ. حق کا رستہ ہے، جو جاتا ہے جائے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم نرے جنتی نہیں، ہم تو جنتیوں کے سردار ہیں، تو اگلا گھر ہمارے لیے تیار ہے، اس لیے فٹافٹ موت کو گلے لگایا، فٹافٹ شہادت کو قبول کیا. لیکن جو لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، یہودی کہا کرتے تھے، یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے جنت میں محض ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا. دعویٰ کرنے میں کون سا کوئی ٹائم لگتا ہے؟ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لاڈلے. اللہ تعالیٰ نے نا ان یہودیوں کو ایک بات کہی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے. فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں نا جنت میں ہم جائیں گے، تو کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا خیال ہے کہ ہم ہی جائیں گے، خالص ہمارے لیے ہے، اور یہ وہ کہا کرتے تھے، تو فرمایا صرف ایک بات آپ ان سے کریں، فتمنوا الموت، ان سے کہو موت کی تمنا کرو. موت کی، بھئی جنت میں مر کے جانا ہے نا، تو پھر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پھر کرو دعا کہ یا اللہ چونکہ جنت ہماری ہے اور کوئی اور جائے گا ہی نہیں، خالصۃ من دون الناس، سب لوگوں کو چھوڑ کر خالص ہم جنتی ہیں، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے کرو نہ پھر موت کی تمنا، کہو نہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تفسیر بغوی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گر یہودی اس آیت کے بعد موت کی تمنا کر لیتے کہ یا اللہ ہمیں موت دے، اگر وہ کہہ دیتے تو اسی وقت مر جاتے سارے. اللہ فرماتے کرو نا بھئی موت کی تمنا، اگر تمہیں خبر ہے کہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو. پھر فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی محبوب موت کی تمنا نہیں کریں، یہ کبھی نہیں کریں. کیوں نہیں کریں گے؟ انہیں پتہ ہے ہم نے آگے کیا کرتوت بھیجے ہو. جس کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہو وہ موت کی تمنا، ان کو پتہ ہے ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. موت کی تمنا تو کرے فاروق اعظم، حضرت عمر کرے، پڑھو نا بخاری، ہر روز ہی کریں اور ہر نماز کے بعد ہی کریں. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی اپنے رستے میں شہادت کی موت دے دینا، لیکن یا اللہ موت اپنے نبی کے شہر میں دینا، شہادت ملے اور تیرے نبی کے شہر میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. شہادت کی دعا کریں یہ لوگ، شہادت کی. کون؟ جن کو پتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے کہ تم نے نیکی کیسے کرنی ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے. یہ موت کی تمنا کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے، پر کس موت کی؟ شہادت کی موت کی. ویسے موت کی تمنا کرنا منع ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرو. ساڑھے کچھ بندے روز ہی کہنے اللہ کرے میں مر جاؤں، وہ گھر میں ہلکی سی لڑائی ہوئی نہیں اور اپنے آپ کو بد دعائیں دی نہیں، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے.
دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا اگر زیادہ ہی کہنا ہو تو اتنا کہہ لو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کی موت عطا فرما۔ لیکن یہ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع۔ صحابہ شہادت کی آرزو کرتے اور طلب کرتے۔ یہ بدر سے لے کر کربلا تک یہ سارا نصاب شہادت ہے، یہ سارا عنوان شہادت ہے، یہ ساری زندگی دعائے شہادت، یہ صبح اور شامیں صرف منزل شہادت کی طرف بڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کو پتا تھا اصل گھر تو ہمارا آخرت ہے، تو شہادت ملے گی تو آخرت میں جا کے وہ بڑا گھر پائیں گے۔ یاد رکھنا یہ جو چاروں جانب موت کا خوف ہمیں ستاتا ہے، اسی بنیاد پر تو باطل ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ جو بار بار ہم خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں موت کے نام سے، تو میرے بھائی یاد رکھنا یہ جو لوگ میدانوں میں نکل آتے تھے نا، انہیں تو مستی چڑھی ہوئی ہوتی تھی شہادت کی۔ ایک خط ہے، امام طبرانی نے ایک خط نقل کیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا نا، اس وقت جب ایران کو فتح کیا تھا اور اسلام ایران میں پہنچا تھا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک خط لکھا تھا اہل ایران کو۔ وہ خط بڑا انوکھا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اجمی لوگ، ایرانی لوگ، بلکہ اسلام سے پہلے تو سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، تو کچھ دیر کے لیے شراب کی مستی چڑھتی تھی، نشہ چڑھتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ ہمیں اتنی مستی ہے، اتنا نشہ ہے شہادت کا کہ جتنا نشہ تمہیں شراب کا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بڑھ کر بھی شہادت کا نشہ ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ امام طبرانی اس روایت کو لائے۔ اگر آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو آپ سمجھ جائیں، یعنی کچھ نشے ہوتے ہیں وقتی طور پہ چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں۔ کہا تمہیں شراب کا نشہ ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے مستی تمہیں چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے، ہمیں شہادت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اور جن کو شہادت کا نشہ ٹر جائے نا، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ کسی میدان میں جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں۔